والصابرین فی البأساء، صبر کرنے والے جو بہت صبر کر رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو فرم رکھا ہوا ہے، ہل نہیں گئے. طوفان آیا تو جھاڑ ہل گیا، جیسے جھاڑ جھکولے کھا رہا ہے ایسے وہ انسان جھکولے نہیں کھا رہے، اور نہ ہی گر گئے کہیں بھی، تو وہ گر بھی نہیں جاتے اس جھاڑ کے مانند، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، صبر کر رہے ہیں. کس چیز میں؟ فی البأساء. بأساء جو ہے، بأسا جنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. کوئی بھی مطلب جب ہم بولتے ہیں کہ مطلب کچھ بھی سول وار یا اس طرح کا بھی ہوتا ہے، یا کوئی بھی قسم کا وائلنس، رائٹس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو بولتے ہیں بأسا. لیکن اس کے اندر وہ جو بیماریاں پھٹتی ہے، ایپیڈیمک، وہ بھی ہے، وہ بھی بأسا ہے. والضراء، تو وہ ذرا کیا ہے کہ جو تکلیف میں، یعنی جب دکھ ہے، تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے، اس میں بھی بندہ صبر کے ساتھ خاموش چپ، یہ ہے، اس کو بھی بولا گیا رائچیسنس، کہ تم تکلیف میں ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، دکھ ہے، جسمانی تکلیف ہے، بیماری کی تکلیف ہے، اور یا پھر کوئی اور تکلیف ہے کہ بندوں کو جس طرح کی ہوتی ہے کہ کبھی کوئی دکھ ہوتا ہے، کسی کے پر کوئی ظلم ہوتا ہے، تو ایسی تمام ذرائی، یعنی کہ وہ تمام کے تمام وہ جو سہنا ہے، سفرنگز ہیں، وہ سب میں وہ بندہ صبر کر رہا ہے، تو وہ آ گیا اب بر میں، رائچسنس. وحین الباس، اور پھر جو بھی ایسے دکھ اور تکلیف کے جو بھی آتے ہیں وقت کے، کبھی قحط پڑتا ہے، کبھی مطلب جو بھی طوفان آتے، کبھی ارتھ کویک ہوتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر مطلب بندہ جو ہے وہ پینک میں آ جاتا ہے، اس میں وہ صبر کے ساتھ ہے. تو وہ صبر کرنا وہ بھی بر ہے، رائچیسنس ہے. وحین البأس، یعنی تمام وہ مواقع جس کے اندر پینک ہو سکتا ہے، وہ سب. اولئک الذین صدقوا، اب اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اپنی بات کے سچے، اپنی عمل کے سچے، اور جو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے شہادہ، اس میں سچے، کہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. تو جب یہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد تم کلمہ کو بھی ہو، تم اللہ کے اللہ اکبر بھی بولتے ہو، اور اس کے بعد تم جھوٹے ثابت ہوتے ہو، تو پھر تم کہاں سچے ہوئے؟ کہ جو باتیں اللہ نے بولا سمجھو اس کا الٹ کر رہے ہیں، تو اپنی مرضی چلا رہے ہیں، تو اپنی مرضی کا کر رہے، تو یا اللہ کی بات سے کسی اور کی بات بڑی ہو گئی، کسی اور کی بات، کہ اللہ کی بات سے بڑی تمہارا کوئی ٹیچر ہے اس کی بات بڑی ہو گئی، کسی کے لیے اس کے شوہر کی بات بڑی ہو گئی، کسی کے لیے اس کی بیوی کی بات بڑی ہو گئی، کسی کے لیے اس کی اولاد کی بات بڑی ہو گئی. اللہ کی بات کو چھوٹی کر دیا، آٹومیٹک چھوٹی کر دیا تو ختم ہو گئی بات، شرک ہو گیا. تو اللہ کہتا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے یہ تمام چیزیں کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ ہے تقوی والے، یہ ہے متقین لوگ، یہ ہے اللہ فیئرنگ لوگ، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ڈائلاگ بولنا الگ چیز ہے کہ مجھے تو بہت اللہ کا خوف ہے بابا، مجھے تو اللہ کا بہت خوف آتا ہے، اور سچ مچ کا وہ خوف ہونا اور عمل میں وہ دکھائی دینا اور بات ہے. ڈائلاگ بولنا الگ، لپ سروس الگ، اور سچ مچ تم وہ کرو وہ الگ.
تو جو سچ مچ کریں گے نا، جو صدقو لوگ ہیں نا سچے، وہ لوگ ہیں اصل میں متقین لوگ. اور اللہ ہم کو ایسے متقین کے اندر شامل کرے. اللہم آمین. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. اللہ تو ہم کو ایسے متقین میں شامل کر یا رب العالمین. آمین. تو اب دیکھ لو، لمبی لسٹ ہے. اس لسٹ کو اپنی زندگی میں ڈیلی چیک کرنا چاہیے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے ہم نے کس کس چیز کو مس آؤٹ کیا، کس کو کینسل کر دیا اپنی زندگی میں سے، کہ ختم ہی کر دو نا، اڑا دو اس کو. نہیں کر سکتے. اللہ نے بولا ہاں ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا. جبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آئے گی تبھی دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے. تو یہ سمجھ لیں گے، سوچ لیں گے، کر لیں گے، یہ والی بات نہیں ہے یہاں. صحیح میں اصل میں انسان اپنی زندگی کے ہر دن چیک کرتا رہے اپنے آپ کو. اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو. حضرت عمر کی حدیث رضی اللہ عنہ. روز اپنا حساب، اپنا بہی کھاتا کھولو اور دیکھو ہم نے دن بھر میں کیا کیا، پھر دیکھو رات بھر میں کیا کیا، دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا، اور اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو. It is not righteousness that you turn your faces towards east or west, but it is righteousness to believe in Allah and the last day and the angels and the book and the messengers, to spend of your substance out of love for Him. Him is Allah. Out of love for Allah, for your kin, for orphans, for the needy, for the wayfarer, for those who ask, and for the ransom of slaves, to be steadfast in prayer. دیکھو کتنی لمبی لسٹ کے بعد نماز کی بات آئی. To be steadfast in prayer and give zakat. اس سے بھی پیچھے زکات کی بات آئی. To fulfill the contracts which you have made, and to be firm and patient in pain or suffering and adversity and throughout all periods of panic. Such are the people of truth, the God-fearing, the Allah-fearing. اب سوچو کہ اللہ نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ہے سچے لوگ، تو اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بات سچی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ سچے لوگ ہیں، تو سچ مچ وہی سچے لوگ ہیں. اب اس کی جو نوٹس ہے کہ سب سے پہلی نوٹ جو آتی ہے 177 نمبر کی، وہ ہے کہ مشرق اور مغرب جو ہے اس طرف رخ کرنا ہی بر نہیں ہے، رائچس نہیں ہے، مگر بر یہ ہے، بٹ اٹ از رائچسنس. اس کے اوپر جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایز اف ٹو ایمفسائز اگین a warning against deadening formalism, we are given a beautiful description of the righteous and Allah-fearing man. یہ اس لیے ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹاپک کو، ایک چیز کو ابھارا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی کہ ٹو مچ فارملزم جو ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہی ہے، اس طرف منہ کرنا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے، اور تم روبوٹ کی طرح بالکل ایک دم ریجڈ لوگوں کی طرح. اس کو بولا گیا ہے ڈیڈننگ فارملزم، اس کے خلاف ہے. اتنا ڈیڈننگ فارملزم میں مت رکھو، اتنے ریجڈ مت بنو. سوچو کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا رخ کوشش کریں کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھیں اور تبھی ہمارا اندازہ ہے کہ ہاں یہ رخ ابھی قبلے کی طرف ہوئے گا، تبھی اللہ اکبر کر لو، اس کے بعد بھلے گاڑی کا رخ بدل جائے.
ٹرین میں بیٹھے ہو، پلین میں بیٹھے ہو، جہاں بھی، اور تم کو اگر لگتا ہے کہ ہاں بھی اندازے سے تم کو ایسا لگ رہا ہے، یا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، کمپاس ہے، اس سے تم کو لگ رہا ہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، یہ برابر قبلہ رخ ہے، تو اسی وقت اللہ اکبر کرو. بھلے اس کے بعد پھر تمہاری ٹرین، تمہارا جو بھی سفر، کار، اس کا ڈائریکشن چینج ہو جائے تو اٹس اوکے، لیکن تم پہلا اللہ اکبر کوشش کرو. لیکن پھر بھی نہیں کر سکے تو بھی کیا ہے، کچھ نہیں. تم سفر میں ہو اور بھی جگہ پہ جہاں پر اجازت دی گئی ہے، لیکن جب تم جیسے ابھی پلین میں ہو تو تم تو اتر کے نہیں، گاڑی تو تم روک دو گے ایک بار کہ چلو بھئی ہم گاڑی روک دیتے ہیں، اور ہم کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے تو ہم کھڑے رہ کے پڑھیں گے، اور ہمارا رخ بھی ہے قبلہ کریں گے. لیکن تم پلین میں اور ٹرین میں تو نہیں کر سکتے نا. تو ٹرین میں تو ابھی تم کو لگے گا کہ برابر ابھی یہ ڈائریکشن ایسا ہے جو قبلے کی طرف ہے، تو اب تم بیٹھے، اب وہ ٹرین تو سانپ کی طرح یوں ٹرن مارتی ہوئی اگر جائے گی تو اس کا تو رخ بدلی ہو گیا اب. لیکن تم نے پہلا اللہ اکبر جو کیا، سٹارٹ کیا، بس ختم. تو ویسے بھی اللہ جب ہر طرف ہے تو اللہ نے اس لیے تو نہیں بولا کہ میں اس طرف ہوں گا. اللہ نے کہا کہ مجھے ڈسپلن چاہیے، سب ایک جیسی چیز کریں. یہ نہیں کہ ایک الٹا کھڑا ہے اور ایک سیدھا کھڑا ہے اور ایک الٹا لٹک کے کھڑا ہوا ہے کہ نہیں میں تو الٹا لٹک کے ہی نماز پڑھوں گا، مجھے عادت ہے اس کی. تو ایسا تھوڑی چلے گا. اللہ نے ڈسپلن کے لیے یہ چیز بتایا کہ ڈسپلن کتنی امپورٹنٹ ہے اسلام میں. تو ہم کو یہاں پر بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن دیا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے، بر کیا ہے. اسی لیے تو اس کا ٹائٹل ہے آیت البر. اور اللہ کا تقوی کیا ہے، یہ وہ انسان جس میں تقوی ہے، متقین، وہ کون ہے. He should obey salutary regulations, but he should fix his gaze on the love of Allah and the love of his fellow men. اس کو فرما پرداری کرنی چاہیے، اوبے کرنا چاہیے وہ قاعدے قانون جو فائدے کے لیے بنائے گئے، جو جس کے اندر ہیلپ ہے، مطلب پروڈکٹیو ہے وہ، تو ہم کو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کے ہم کو اتباع کرنی چاہیے، ہم کو اوبے کرنا چاہیے. اور ہماری نظریں جو ہے وہ اللہ پر جمی ہوئی ہونی چاہیے کہ جو بھی قاعدے قانون ہیں ہم فالو تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ پر ہمارا پورا گیز، ہمارا اللہ پر ہے، ہمارا پورا دھیان اللہ کی طرف ہے کہ یہ اللہ کو پسند آئے گا، یہ اللہ کو نہیں پسند آئے گا، یہ اللہ اس سے بہت خوش ہوگا، اس سے ہم کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. تو یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے. ریجڈ بن کے، پتلے بن کے نماز مت پڑھو، پتلے بن کے مت کام کرو کہ زکوٰۃ دینے میں تو پتلا گیری بہت بتا رہے، لیکن پھر انسان بن کے یہ بھی تو کام کرو جو اللہ نے لائن سے بتایا ہے. روبوٹ تو مت بن جاؤ. تو اللہ کے اوپر انسان کی نظر ہو، اس کا دھیان ہو، اس کی محبت ہو، اور اس محبت میں وہ سرشار ہو کے وہ کام کرے. اینڈ دا لو آف ہز فیلو مین. تو تم اللہ کے لیے کیا کرو گے؟ تم کو تو اپنے چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کے لیے کرنا پڑے گا نا. جو تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرو، جو دکھی ہے، بیمار ہے، یا پتہ نہیں کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو وہ چیز کو تم کو دیکھنا پڑے گا. تمہارے آس پاس کے تمہارے لوگ، ان سے تمہاری محبت ہونی چاہیے، ان کے لیے کرو. تمہارے پڑوسی، تمہارے رشتے دار، تمہارے ملنے جلنے والے لوگ، ان سب کے لیے کرو گے تب اللہ کے لیے ہوگا نا وہ. اس کے لیے ہم کو وی آر گیون 4 heads. تو سب سے پہلا نمبر ہے our faith should be true and sincere. کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت سچا ہونا چاہیے اور بہت ہی سنسیئر، خالص.
ہم کو مخلص ہونے کی ضرورت ہے. جب دنیا کی چیزوں کے اندر بندے کو ملاوٹ نہیں پسند تو پھر ایمان میں کیسے ملاوٹ اچھی لگے گی؟ دنیا کی چیزیں، دودھ نہیں پسند. سب کو اچھا لگتا ہے کہ ہم کو پیور دودھ ملے، جیسا وہ دودھ ہے گائے کا ہم کو وہی ملے. پھر اللہ کو کیسے اچھا لگے گا کہ تمہاری بناوٹی ملاوٹی بندگی، جس میں چند خواہشات بھی ملے ہوئے ہیں، چند لوگوں کی فضول بکواسیں بھی ملی ہوئی ہیں، کسی کسی کی بکواس باتیں یا شرک کی باتیں یا بدعت کی باتیں ملی ہوئی ہے، یا اللہ سے اوپر اٹھ کر لوگوں نے حکم کیا ہے، ان کے حکم کی فرما برداری کی گئی ہے، تو وہ تو خالص نہیں ہوا نا، وہ تو سنسیئر نہیں ہے. تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے ہمارا ایمان سچا ہو اور اس میں سنسیئرٹی ہو. بے ایمانی کس کو اچھی لگتی ہے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں تو لوگ بے ایمانی پسند نہیں کرتے کہ یہ کیا اچھی، ایسا کیسے، یہ ہلدی کے پاؤڈر میں بھی لگتا ہے رنگ ملایا ہوگا، یہ لال مرچی میں بھی رنگ ملایا ہوا ہے، یہ دھنیا میں تو لگتا ہے لکڑی کا برادہ بھی ملایا ہوا ہے. دیکھو ہم گھر میں ہم لا کے پیستے ہیں تو کیسی اچھی خوشبو آتی ہے. تو ایسی تو باتیں کرتے ہیں فضول کی، اس دنیا کی معمولی سی اشیاء کے لیے، اتنی معمولی سی اس دنیا کی چیز کے لیے تو بندے کو چاہیے کہ کتنی ایمانداری ہو. اور ایمان کے معاملے میں اتنی بے ایمانی، سبحان اللہ. آیت اس کے اندر جب پوائنٹ نمبر 1 ہم نے ابھی پڑھا، پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ ہے وی مسٹ بی پریپیئر ٹو شو اٹ ان ڈیڈس آف چیریٹی ٹو آور فیلو مین. ہمارے جو بھی آس پاس لوگ ہیں، ہمارے اپنے گھر کے اندر، گھر کے باہر پڑوسی، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر تمہاری پوری کمیونٹی، یعنی پورا فیلو مین کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم کو اپنے اعمال سے، اپنی چیریٹی، اپنی خیرات سے جو ہم اپنے ان لوگوں کے لیے کریں گے، اس سے ہم کو دکھانا ہے. نمبر 3 وی مسٹ بی گڈ سٹیزنس. ہم کو صحیح سٹیزن ہونے کی ضرورت ہے. سپورٹنگ سوشل آرگنائزیشن، اور جو بھی جیسے انسانوں کا جو ملنا جلنا ہے، 1-on-1 انڈیویجول بھی ہے اور گروپس اینڈ گروپس بھی ہے. تو سب جو بھی ملتے جلتے ہیں، جس کے اندر بھی کچھ قابلیت ہوتی ہے، وہ قابلیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اس طرح سے سوشل آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرو. تو اچھے سٹیزنز بننا یعنی کہ ناگرک یا شہری اچھے بننے کی ضرورت ہے کہ جو انسان جو ہے نا، ہیومن، وہ سوشل ہوتا ہے، تنہا نہیں جیتا، لوگوں سے ملتا ملاتا ہے. تاکہ اگر سمجھو کسی کے اندر کوئی قابلیت ہے، کوئی اچھائی ہے، کوئی ہنر ہے، وہ چیز سے وہ دوسرے کو مطلب اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے دوسرے کو. اور اس طرح سے مطلب چیز یعنی ایک دوسرے سے میل ملاپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم ایک دوسرے کی چیزیں سکھاتے ہیں. اب جیسے کہ جو بھی جس چیز میں ماہر ہوتا ہے تو وہ چیز سکھا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے ایک پورا کے یعنی کہ مطلب ایک معاشرہ چلتا ہے. تو یہ بھی ہم کو اس میں بہت اچھے ہونے کی ضرورت ہے، برے نہیں، برے ناگرک بننے کے لیے نہیں بولا گیا. پھر نمبر 4 جو ہے پوائنٹ اس کا وہ یہ ہے کہ our own individual soul must be firm and unshaken in all circumstances. ہماری اپنی علیحدہ فردن ہم کو خود کو بہت فرم ہونے کی ضرورت ہے. ہم یعنی ہر بندے کو اپنے آپ میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی مضبوطی ہو اور اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہو، صبر ہو، اور کسی بھی حالات میں وہ ہلے نہ.
کسی بھی حالات میں وہ شیک نہ ہو. They are interconnected and yet can be viewed separately. اور ایسے صابرین لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، یعنی کہ جو صابرین لوگ پورے ہیں وہ پورے ایک طرح سے جڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن پھر ان کی علیحدہ علیحدہ پہچان بھی ہے. کہ فلانا دیکھو کتنا صابرین، وہ شخص دیکھو کتنا صابرین، وہ اس میں کتنا صبر ہے نا. تو ایک ایک جو ہے وہ الگ الگ بھی ان کی پہچان ہے. اس کے بعد نوٹ نیکسٹ آتی ہے ٹو بلیو، یعنی اب نیکی یہی نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے تو نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اب لسٹ شروع ہوئی. اللہ پر ایمان، آخری دن پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ اللہ کی ایمان، اسکرپچرز، میسنجرز، رسولوں پہ ایمان. تو یہاں سے شروعات ہوئی. تو اب اس کی جو نوٹ ہے وہی ہے فیتھ از ناٹ میئرلی اے میٹر آف ورڈز. خالی زبانی خرچ مت کرو. زبانی خرچ ہے نا وہ تو آسان ہے، منہ سے پٹ 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 بول دو کچھ بھی اور کرو کچھ بھی مت. تو وہ مت کرو. اور ایمان کی بھی باتیں بڑی بڑی ڈینگیں مت مارو کہ جب ایمان کی بات آئے گی پریکٹیکلی کرنے کی تو بندہ پتہ چلے گا زیرو تھا.